मसीह यीशु के ज़िंदा और पाक नाम में आप सब की खिदमत में इस्लाम। मैं हूँ खुदावंद का खादिम पास्टर यूनुस अहमद सालिम, आपकी खिदमत में हाज़िर हुआ हूँ ज़बूर की तफसीर के साथ। आए अपने सरों को झुकाएं, अपनी आंखें बंद करें, दुआ मांगें। अज़ली अबदी वफ़ादार खुदा, हम तेरे शुक्रगुज़ार हैं। तू नहायत रहीम है और अपने लोगों पर अपने हाथ को बढ़ाता है और अपनी शफ़क़त दिखाता है। तेरी सारी मेहरबानियों के लिए तेरे शुक्रगुज़ार हैं। तूने अपना सुंदर कलाम, पवित्र कलाम, उत्तम कलाम हमें दिया है ताकि इसको बांटें, हर ज़िंदगी तक तेरा कलाम पहुँचे और लोग तेरी मर्ज़ी को जानें। मैं तेरा शुक्र करता हूँ आज के वक्त के लिए, इन लम्हात के लिए तेरी शुक्रगुज़ारी। तेरे खादिम के लिए, डॉक्टर खालिद अहमद साहिब के लिए, उनकी सारी टीम के लिए, PMI TV के लिए, सब के लिए मैं तेरा शुक्र करता हूँ और तेरी बरकत चाहता हूँ। अपने लोगों को और आगे बढ़ा और अपने जलाल के लिए इस्तेमाल कर। सारी इज़्ज़त और सारा जलाल तुझे मिले। साइमीन जब कलाम को सुनते हैं तो बरकत पाएँ। ये दुआ तेरे प्यारे बेटे अपने खुदावंद यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं, आमीन। सो मेरे अज़ीज़ो, हम बात करेंगे ज़बूर नंबर 7 उसकी 17वीं आयत के हवाले से। ज़बूर नंबर 7 17वीं आयत में लिखा है, खुदावंद की सदाकत के मुताबिक मैं उसका शुक्र करूँगा और खुदावंद ताला के नाम की तारीफ़ करूँगा। खुदावंद के पाक कलाम के सब से आज हमें बड़ी बरकत मिले, आमीन। तो यहाँ पर जो है ज़बूर नवीस खुदावंद का शुक्र करना चाहता है। लिखा है शुक्र करूँगा। इब्रानी ज़ुबान में जो शुक्र के लिए, शुक्र करने के लिए, शुक्र के लिए, शुक्रगुजारी के लिए जो लफ्ज़ इस्तेमाल होता है वो है यादा। बुनियादी तौर पर लफ्ज़ यादा है और यहाँ पर जो लफ्ज़ इस्तेमाल हुआ इब्रानी ज़ुबान के लिए वो है ओदा, यानी मैं करूँगा। इब्रानी में जैसे हमारे उर्दू में या इंग्लिश में मुस्तकबिल या माजी है, फ्यूचर है, पास्ट है, इब्रानी में इस तरह नहीं आता। इब्रानी में आता है फ़ेल मुकम्मल और फ़ेल नामुकम्मल। तो वो कहता है करूँगा, ये ज़बूर नवीस कहता है, इसलिए ये यादा से ओदा लफ्ज़ इस्तेमाल हुआ है जिसका मतलब है मैं शुक्र करूँगा। तो इस आयत का स्टार्ट इस तरह से है, मैं शुक्र करूँगा। इंग्लिश ने यहाँ पर इसका जो तर्जमा किया है वो है आई विल प्रेज़, मैं तारीफ़ करूँगा और शुक्र करूँगा। ये भी आप इसका तर्जमा ये कर सकते हैं। लेकिन एक बात याद कीजिए, लिखा है खुदावंद की सदाकत के मुताबिक। पहली बात, खुदावंद सच्चा है, खुदावंद सादिक है और जिस तरह से हर शख्स के साथ डील करता है वो कभी किसी के साथ ज्यादती नहीं करता। बशर जो है उसकी वजह से तो दूसरों के साथ ज्यादती हो सकती है। इंसान तो जो है वो दूसरों के साथ कई मर्तबा ऐसा कर जाता है जो नहीं करना चाहिए। तो खुदा इसलिए सादिक है, इसलिए खुदा जो है वो सदाकत का खुदा है क्योंकि वो हमेशा सबके साथ ठीक करता है, दुरुस्त करता है। इसलिए वो कहता है मैं तेरी सदाकत के मुताबिक। सदाकत सच्चाई है। यहाँ पर इब्रानी में सदेको का लफ्ज़ यूज़ हुआ है। सदेको का मतलब है उसकी सदाकत और इसके साथ जब हरूफ जार काफ लगा है तो के सदेको इस्तेमाल हुआ है, यानी उसकी सदाकत के मुताबिक। यहाँ तर्जमा हुआ कि खुदावंद की सदाकत के मुताबिक।
खुदावंद यहाँ पर इब्रानी ज़ुबान का लफ्ज़ यहोवा यूज़ हुआ है, जिसका उर्दू में तर्जुमा खुदावंद किया गया है, यानी मालिक है, आका है, खुदावंद है, हेड है। तो जो मालिक है, जो हेड है, जो लॉर्ड है, उसका शुक्र करना चाहता है, लेकिन चाहता उसकी सदाकत के मुताबिक। जैसा वो है, यानी उसकी शान के शाया, शुक्र करना चाहता है। और मैं आपको बताना चाहता हूं, ये जो इब्रानी ज़ुबान का लफ्ज़ यहां पर यादा इस्तेमाल हुआ है, खुदावंद का शुक्र करना, और इसके अंदर ये है कि खुदा के एहसानात को मानना, इसके अंदर ये है कि खुदा की मेहरबानियों को, रहमतों को, बरकतों को याद करना। इसके अंदर ये है कि खुदावंद की दी हुई सारी नेमतों को गिनना। इस लफ्ज़ के अंदर ये सेंस है, इसके अंदर ये मफहूम पाया जाता है। जब हम खुदा का शुक्र करते, शुक्रगुजारी करते हैं, तो हम मानते हैं, तस्लीम करते हैं, सरे खम तस्लीम करते हैं कि हम पर खुदा की बड़ी मेहरबानियाँ और बड़े एहसान हैं, और बड़ी रहमतें हैं, और बड़ी बरकत है। एक्चुअली शुक्र करना या शुक्रगुजारी करना, ये हमारे अंदर के जज्बात हैं, ये हमारे दिल के जज्बात हैं। और कभी आप ज़बूर 9 उसकी पहली आयत को पढ़ें तो यहाँ पर लिखा है, मैं अपने पूरे दिल से खुदावंद की शुक्रगुजारी करूंगा। पूरे दिल से। जब पूरे दिल की बात है तो यहां कोई सेकंड ऑप्शन नहीं है। कभी कभी ये रोजमर्रा की जिंदगी में हम बोलचाल में ये बोलते हैं, मेरा एक दिल करदा है मैं चर्च जावां ते एक दिल करदा है ना जावां। जब ये ऑप्शन की बात है तो ये पूरे दिल की बात नहीं है। पूरे दिल की बात यह है कि जाना है और वहां मग्न होना है, जाना है और वहां ठहरना है, जाना है और वहां बैठना है, पूरे दिल से ये है। और ज़बूर 103 आप पढ़े तो वहां पर लिखा है, ऐ मेरी जान खुदा को मुबारक कह और उसकी किसी नेमत को फरामोश ना कर। ऐ मेरी जान 2 मरतबा है, फिर आगे लिखा है जो कुछ मुझ में है। तो हम में दिल है, हम में जान है। जब दिल से शुक्रगुजारी की जाएगी, जब उसमें जान भी शामिल होगी, तो ये पसंदीदा शुक्रगुजारी होगी, ये कामिल शुक्रगुजारी होगी, और ये खूबसूरत शुक्रगुजारी होगी, ये मुअस्सर शुक्रगुजारी होगी, और ये ऐसी शुक्रगुजारी होगी जो लायक है और खुदा की मंजूर नजर है। ज़बूर 103 में मजीद वो उसने कहा कि जो कुछ मुझ में है। इस्तिस्ना की किताब आप पढ़े 6 चैप्टर को तो वहां पर लिखा है कि सुना इस्राएल खुदावन तेरा एक खुदा है, उसे अपने सारे दिल और अपनी सारी जान और अपनी सारी ताकत और अपनी सारी अकल। देखिए ये है हम में, सारी चीजों को वो इस्तेमाल में ला रहा है ज़बूर नवीस शुक्रगुजारी करने के लिए। ताकत को भी, अक्ल को भी, जान को भी, बदन को भी, रूह को भी और दिल को भी। ये सुंदर शुक्रगुजारी है, ये अच्छी शुक्रगुजारी है, ये मोतबर शुक्रगुजारी है, ये पसंदीदा शुक्रगुजारी है, ये मकबूल शुक्रगुजारी है। ये ऐसी शुक्रगुजारी है जो खुदा की हुजूरी में मकबूल ठहरेगी। तो इसलिए उसने लफ्ज़ ओदा इस्तेमाल किया है। ओदा इसका तर्जुमा मैं शुक्र करूंगा, यहाँ बाइबल ने ये किया है, मैं शुक्र करूंगा, क्योंकि खुदा सदाकत का खुदा है, खुदा सच्चा खुदा है, खुदा सादक खुदा है। और ज़बूर नवीस इसलिए शुक्र करना चाहता है। मेरी बात को आप सुनेंगे, इस ज़बूर का पूरा आप सियाको सबाक याद करें तो शरीरों ने मंसूबे बनाए थे ना खुदा के बंदे के ख़िलाफ़, दाऊद के ख़िलाफ़। तो खुदा तो दाऊद के साथ खड़ा हुआ, क्योंकि खुदा सच्चाई का खुदा है, सादक खुदा है, वो सच्चाई के साथ खड़ा होता है।
تو مخالفوں کے منصوبے تو فیل ہو گئے. جیسے وہ دانیل کے ساتھ کھڑا ہوا, مخالفوں کے منصوبے فیل ہو گئے. صدرک میثق عبدنجو کے ساتھ کھڑا ہوا, مخالفوں کے منصوبے فیل ہو گئے. اور وہ یوسف کے ساتھ کھڑا ہوا, مخالفوں کے منصوبے فیل ہو گئے. کیونکہ خدا صداقت کا اور سچائی کا خدا ہے. جب کوئی بھی انسان بھی, بہن بھائی, رشتہ دار, ناطے دار, معاشرے کے اندر کوئی بھی آڑے وقت میں ہمارے کام آتا ہے نا, مشکل میں کام آتا ہے, مصیبت میں کام آتا ہے, تنگی میں کام آتا ہے, بیماری میں کوئی ہمارے کام آتا ہے, کسی لحاظ سے ہمیں ڈراپ کرنے کے لیے یا مالی طور پر یا پریئر کے حوالے سے یا کسی طرح سے بھی کوئی ہمارے کام آتا ہے, تو تھرڈ پرسن کو کہنے کی ضرورت نہیں ہوتی بعد میں, بھائی یہ آڑے وقت میں آپ کے کام آیا, ایدہ شکریہ ادا کرو یار. کہنے کی ضرورت نہیں ہے تھرڈ پرسن کو, بلکہ جو شخص ہمارے کام آتا ہے آڑے وقت میں, ہمارا دل اس کے لیے اچھے الفاظ سے بھرا ہوتا ہے. اس کا شکریہ ادا کرنے کے لیے ہمارے دل میں جملہ بندی, بڑے الفاظ, بڑے خیال ہوتے ہیں اور بڑی مثالیں ہوتی ہیں, اور ہمارا دل لبریز ہوتا ہے, بھرا ہوتا ہے شکر گزاری سے. تو اسی طرح سے خدا تو کئی مرتبہ, بلکہ دن میں کئی مرتبہ آڑے وقت میں ہمارے کام آتا ہے. دن کو بھی کام آتا ہے, رات کو بھی کام آتا ہے, دن کو بھی سنبھالتا ہے, رات کو بھی سنبھالتا ہے, حفاظت کرنے میں آڑے وقت میں کام آتا ہے, اور پرووائیڈ کرنے میں آڑے وقت میں کام آتا ہے. جب ہم قریب سے موت کو دیکھ چکے ہوں, اس وقت بھی موت کو ریموو کر کے زندگی دے کر کام آتا ہے. تو کتنا واجب ہے ایسے خدا کی شکر گزاری کی جائے جو آڑے وقت میں کام آتا ہے اور سنبھالتا ہے. بیماری کو وہ مات کر دیتا ہے, دشمن کے منصوبوں کو فیل کر دیتا ہے اور ہمیں قائم رکھتا ہے. تو زبور نویس پر خدا کے بڑے احسانات تھے. ان میں سے ایک یہ تھا کہ خدا نے دشمنوں کے منصوبوں کو فیل کیا اور زبور نویس کو قائم رکھا. تو وہ اس لیے مناسب سمجھتا ہے کہ اب مجھے خدا کا شکر کرنا چاہیے. مناسب سمجھتا ہے کہ خدا سچا خدا ہے, اور وہ صداقت کا خدا ہے, اور وہ سچائی کا خدا ہے, اور ہمیشہ سچائی کے ساتھ کھڑا رہتا ہے. اسی لیے وہ کہتا ہے I will praise, میں شکر کروں گا, میں شکر کروں گا. اودے, میں شکر کروں گا. یہ یادہ سے ریلیٹڈ ہے اودے. اس کو اودے پڑھنا ہے کیونکہ دالت کے نیچے سیگول ہے, 3 نقطوں والا سیگول ہے. اودے تلفظ اس کا کریں گے, اور یہ فعل یادہ سے ریلیٹڈ ہے. اور خداوند کے لیے یہوہ, یہوہ استعمال ہوا ہے. خداوند کا شکر کروں گا. آگے ہم بڑھیں تو پھر وہ کہتا ہے دوسرے حصے میں, اور خداوند تعالیٰ کے نام کی تعریف کروں گا. یہاں پر ازمرا لفظ استعمال ہوا ہے, ازمرا, اور اس کا جو بنیادی فعل ہے وہ ہے زامر. زامر کا مطلب ہے کہ گا کر خدا کی تعریف کرنا. اسی سے ریلیٹڈ یہاں پر ازمرا آیا ہے. میں تعریف کروں گا, اردو میں اس کا ترجمہ یہی بنتا ہے, لکھا ہے تعریف کروں گا. سینس یہی ہے نا کہ میں تعریف کروں گا, سینس یہی ہے. عبرانی کے مطابق یہی بنتا ہے ازمرا, میں تعریف کروں گا. اور تعریف کے لیے زامر ہے لفظ جس کا مطلب ہے گا کر تعریف کرنا, موسیقی کے سازوں کو چھیڑنا. اس لیے تو انگلش نے یہاں پر یہ کہا ہے will singing praise, will singing praise, یعنی تعریف گاؤں گا. کیسی سینس ہے, گاتا کوئی کب ہے بھئی جب شادمانی کے ساتھ بھرا ہو.
کب کوئی گاتا ہے؟ جب خوش و شادمان ہو۔ کب گاتا ہے؟ جب اس کے کاج خدا نے سنوارے ہو۔ کب کوئی گاتا ہے؟ جب آڑے وقت میں خدا کسی کے ساتھ کھڑا رہے، تب گاتا ہے۔ اسی لیے کہتا ہے ویل سنگنگ پریز، تعریف گاؤں گا، عبرانی میں ازمرا، میں تعریف کروں گا، یہ بھی ترجمہ ہو سکتا ہے۔ میں گاؤں گا، تعریف گاؤں گا، یہ بھی اس کا ترجمہ ہو سکتا ہے، کیونکہ بنیادی فعل اس کا ضامر ہے۔ تو اردو میں ایک لفظ ہے مدح، آپ نے سنا ہوگا، بڑا فیمس ہے۔ مدح کے معنی تعریف کرنا ہے، اور یہ لفظ خدا کی ذات کے لیے مخصوص ہے۔ خدا کے علاوہ یہ بشر کے لیے استعمال نہیں ہوتا۔ مدح بشر کے لیے تعریف کا لفظ استعمال ہو سکتا ہے، لیکن مدح کا لفظ صرف خدا کی ذات کے لیے استعمال ہوتا ہے۔ تو مدح کا لفظ ہے سنگل، تو اس کے معنی تعریف کرنا، جیسے دعا میں ہم کرتے ہیں یا بیانیہ انداز میں کرتے ہیں۔ مدح کے ساتھ جب سرائی لگ گیا، مدح سرائی، تو اس کا مطلب ہے سازوں کے ساتھ تعریف کرنا، اس کا مطلب ہے گا کر تعریف کرنا، اس کا مطلب ہے خداوند کی تعریف گانا یا خداوند کی تعریف میں گانا، یہ ہو سکتا ہے سینس کے اندر۔ تو یہاں زبور نویس کہتا ہے میں اس کے نام کی تعریف گاؤں گا۔ یاد کرو، تعریف گاؤں گا، بھئی تعریف وہ گا رہا ہے، تعریف کر رہا ہو تو اور سینس ہے، تعریف گا رہا ہے تو اسی لیے ازمرا میوزک کے ساتھ ہے، سازوں کے ساتھ ہے، ٹیون کے ساتھ ہے، راگ کے ساتھ ہے، شادمانی کے ساتھ ہے اور خوشی کے ساتھ ہے۔ ازمرا، تعریف گاؤں گا۔ کس کی وہ تعریف گا رہا ہے، کس کی وہ تعریف کر رہا ہے؟ اور جس کی وہ کر رہا ہے، یہاں پر آیا خداوند تعالی۔ کئی مرتبہ یہ حق تعالی بھی آئے گا، کئی مرتبہ یہ خدا تعالی بھی آئے گا، اور کئی مرتبہ یہ خداوند تعالی بھی آئے گا۔ اور میں آپ کو بتانا چاہتا ہوں، خداوند جو ہے یہ فارسی کا ہے، اور تعالی جو ہے یہ عربی کا ہے۔ تو خداوند فارسی کا ہے، یہاں یہوہ کا لفظ یوز ہوا ہے اس کے لیے، تو عبرانی میں یہوہ کا لفظ یوز ہوا ہے، اردو میں خداوند یوز ہوا ہے۔ اور تعالیٰ کے لیے میں آپ کو بتانا چاہتا ہوں، جیسا میں نے بتایا کہ یہ عربی زبان کا لفظ ہے تعالیٰ، اور اگر آپ تے کو رموو کر دیں تو کیا پیچھے رہ جائے گا؟ اعلیٰ۔ ہاں جی، کیا ہے؟ اعلیٰ، جو سب سے بڑھ کر ہے، جو سب سے اتم ہے، جو بلند و بالا ہے، یہ رہ جائے گا۔ اور تعالیٰ کا مطلب ہے ایسی ہستی، ایسی شخصیت جو بہت عظیم ہے۔ اسی لیے تو ہم اس کے لیے لفظ عظیم کا بھی استعمال کرتے ہیں، اسی لیے تو ہم اس کے لیے لفظ بزرگ کا بھی استعمال کرتے ہیں، کیونکہ خدا عظیم ہے۔ اور عربی نے اس کے لیے ایک لفظ استعمال ہے، وہ ہے مجید۔ تو جو مجید ہے یہ عربی زبان کا لفظ ہے، اس کا مطلب بھی بزرگ ہے۔ بزرگ فارسی زبان کا لفظ ہے، اس کا مطلب بھی عظیم خدا ہے، بڑا خدا ہے۔ اس لیے تو اس کی بزرگی بیان کرتے، اس کی بڑائی کرتے، کیونکہ بڑا خدا ہے۔ تو بزرگ سے مراد یہ نہیں ہے کہ وہ بوڑھا خدا ہے یا اولڈ ہے، اس سینس میں یہ نہیں ہے، یہ اس سینس میں ہے کہ وہ بڑا خدا ہے، عظیم خدا ہے، اور وہ جلالی خدا ہے۔ تو یہاں پر تعالیٰ کا لفظ استعمال ہوا ہے جو عربی زبان کا ہے، اور انگلش نے اس کے لیے موسٹ ہائی کا ترجمہ کیا ہے۔ موسٹ ہائی، جو سب سے بڑا ہے، موسٹ ہائی جو سب کا سردار ہے، موسٹ ہائی جو سب سے اتم ہے، ایسا خدا ہے۔ اور عبرانی نے یہاں پر اس کے لیے لفظ استعمال ہوا ہے جس کا اردو میں ترجمہ تعالیٰ ہے، عبرانی نے استعمال کیا ہے ایلون۔ ایلون عبرانی نے استعمال کیا ہے جس کا اردو میں ترجمہ کیا گیا ہے تعالیٰ۔ ایسا خدا جو
بلند و بالا ہے. کبھی حق تعالیٰ ہوگا لفظ استعمال, کبھی خدا تعالیٰ ایل الون وہاں پر یوز ہوگا. اور ابھی چونکہ یہ خداوند کا لفظ ہے, خداوند تعالیٰ تو شروع میں یہوہ ہے اور پھر الون ہے, یہوہ الون. خداوند تعالیٰ ایسا خداوند ہے جو سب سے بڑھ کر ہے. اس لیے تو زبور میں لکھا ہے مالکوں کے مالک کا شکر کرو. کس کا؟ جو مالکوں کا مالک ہے, جو تمام سرداروں کا سردار ہے, جو لارڈ آف لارڈز ہے, جو کنگ آف کنگز ہے, اس کی بات یہاں پر ہو رہی ہے. اور زبور نویس شکر کرنا چاہتا ہے. زبور نویس کا دل شکر گزاری سے بھرا ہوا ہے, لبریز ہے, وہ اس کی تعریف میں بات کرنا چاہتا ہے. اور میں آپ کو بتانا چاہتا ہوں اس کے اندر جذبات ہیں جن کا وہ اظہار کرنا چاہتا ہے. وہ بیان کر کے, وہ گا کر, وہ سازوں کے ساتھ کرنا چاہتا ہے, کیونکہ اس کا دل شادمانی سے بھرا ہے. اور ہم کئی مرتبہ اپنی دعاؤں میں یاد کرتے ہیں کہ خدا میرا دل شکر گزاری سے بھرا ہے. تو یہ ان کاموں کی وجہ سے ہوتا ہے جو خدا جو ہے وہ کرتا ہے. خدا کی بڑی خوبیاں ہیں جن وجہ سے ہمیں شکر گزاری کرنا ہے. ان میں سے آپ مزید بات, یہاں تو صداقت کی بات ہو رہی ہے کہ خدا جو ہے اس کی صداقت کے مطابق اس کی شکر کرنا چاہتا ہے داؤد. تو خدا ایک صادق خدا ہے اور صداقت کا خدا ہے. زبور 106 کو 105 کو پڑھیں تو آپ کو ملے گا کہ خداوند بھلا ہے. اس لیے زبور نویس اس کا شکر کرنا چاہتا ہے. خدا کیا ہے؟ بھلا خدا ہے. اور بھلا اس کو کہتے ہیں جو بھلائی کے کام کرتا ہے. بھلا اس کو کہتے ہیں جس سے بھلائی پھوٹتی ہے, جس سے بھلائی نکلتی ہے. اور ہمارے خدا کو اگر آپ دیکھیں یا اس کی بات کریں تو وہ سب کے ساتھ بھلائی کرتا ہے, ہر روز بھلائی کرتا ہے. وہ بھلا خدا ہے, اچھا خدا ہے. یہاں بھلے کے لیے جو عبرانی کا لفظ استعمال ہوا وہ ہے توب, جس کا ترجمہ آپ کر سکتے ہیں وہ اچھا خدا ہے, وہ نیک خدا ہے, وہ بہتر خدا ہے. کیونکہ توب کا ترجمہ بہتر بھی کیا گیا ہے. نیک خدا ہے, اچھا خدا ہے, بھلا خدا ہے. اس لیے لازم ہے جب خدا ہمارے ساتھ کھڑا رہتا ہے, ہمارا ساتھ دیتا ہے, دشمن کے منصوبوں کو فیل کرتا ہے, تو واجب ہے ہم اس کی شکر گزاری کریں اور اس کو مبارک کہیں اور اس کے کاموں کا بیان کریں. کلام کے وسیلے سے خداوند خدا ہم سب کو کثرت کی برکت بخشے. مزید برکت پانے کے لیے آپ دیکھتے رہیے پی ایم اے ٹی وی.